سامعین کرام، ہم جس اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جس پہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک ہے، بے پناہ قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہے، تمام تر اختیارات اور تصرفات اسی کے پاس ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان باتوں کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پہ شاید ہمیں اتنا یقین نہیں ہے جتنا زبانی طور پہ ہمارا اعتقاد ہے۔ اگر عملی طور پہ بھی ہمارا اسی طرح کا یقین ہو جائے تو دنیا کے اندر ہمیں جو تکالیف، مصائب، پریشانیاں، سختیاں پیش آتی ہیں بالکل ختم ہو جائیں، ہماری زندگی بڑی پرسکون ہو جائے، ہم ٹینشن فری ہو جائیں۔ یہ پریشانیاں، یہ مصائب اسی وقت ہمیں زیادہ لگتے ہیں جب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوتا۔ اللہ کے ساتھ تعلق باللہ میں ہم کمزور ہوتے ہیں۔ آپ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیجئے، پہاڑوں جیسا پختہ بنا لیجئے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ کام جو آپ کو ناممکن نظر آتے ہیں، بظاہر ان کے حل کا کوئی رستہ اور سبیل دکھائی نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ وہ کام جو ناممکن ہے ممکن بن جائے گا، انہونی ہونی ہو جائے گی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص ہیں۔ یہ گھرانہ ہی بڑا عظیم الشان اور مثالی تھا۔ سیدنا انس کا نام ان کے چچا انس بن نضر کے نام پہ رکھا گیا۔ سیدنا انس بن مالک کی پھپھو سیدہ ربیہ نے ان کی لڑکی کے ساتھ کوئی انبن ہوئی اور انہوں نے اس کو مکہ دے مارا اور سامنے کا دانت اس کا توڑ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ زیادتی تھی، تو اس لڑکی کے ورثاء نے ربیہ کے ورثاء سے خون بہا کا مطالبہ کیا، دیت کا مطالبہ کیا کہ ہمیں قصاص دیا جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ ان کے جو ددیال تھے، انہوں نے سب سے پہلے معافی کی آفر کی، پیشکش کی، آپ ہمیں معاف کر دیں، لیکن انہوں نے معافی سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے دیت کی پیشکش کی کہ آپ دیت لے لیں، لیکن وہ لوگ دیت پہ بھی راضی نہیں ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ مقدمہ گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں السن بالسن، اگر کوئی کسی کا دانت توڑے تو قصاص میں اس کا دانت توڑا جائے گا۔ جب آپ نے قصاص کا فیصلہ دیا تو سیدہ ربیہ کے جو بھائی تھے سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ، انہیں یہ فیصلہ بڑا شاق گزرا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول اتکسر ثنیۃ ربیہ، میری بہن کا سامنے کا دانت توڑا جائے گا۔ انہیں اللہ کے فیصلے پہ ناراضی نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ پہ اعتماد اور یقین کمال درجے کا تھا ان کا، اور اسی اللہ کی رحمت پہ اور فضل پہ بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے بڑے یقین اور وثوق سے کہا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیۃھا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یا انس کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب تو قصاص کا حکم دیتی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے یہ بات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کرتے ہوئے نہیں کہی تھی، نہ انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے اختلاف تھا، انہیں اللہ کی رحمت اور فضل پہ اتنا اعتماد، یقین اور بھروسہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے۔ اور اللہ تعالیٰ جب آپ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، یقین اور بھروسہ کرتے ہیں، وہ سارے دلوں کا مالک ہے، وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے، وہ انہونی کو ہونی کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مخالف پارٹی کے دل پھیر دیے، وہی لوگ جو پہلے تک قصاص پہ اصرار کر رہے تھے، ہم نے معاف بھی نہیں کرنا، ہم نے اس کی دیت بھی نہیں لینی، لیکن جب یہ معاملہ ہوا تو وہ لوگ اس صورت میں معافی دینے پہ راضی ہو گئے کہ ہم دیت لے لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ دیت لینے پہ راضی ہو گئے۔ تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا ابرہ،
اللہ کے بندوں میں سے کچھ وہ اللہ والے بھی ہیں، اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دیں اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ پہ اعتماد، یقین اور بھروسہ ہے. انہیں پتہ ہے ساری قوتوں طاقتوں کا سرچشمہ ہمارا اللہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ہمیں اللہ پہ، اللہ کی طاقتوں اور قوتوں پہ ایمان تو ہے، لیکن جس طرح کا ایمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ہمیں کوئی مصیبت پریشانی پیش آتی، ہم دائیں بائیں ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنے رابطوں کو عمل کے اندر لے کے آتے ہیں. جب یہ دنیاوی سہارے ہمارے ناکام ہو جاتے ہیں پھر ہم اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. لیکن ان کی خوبی کیا تھی؟ وہ سب سے پہلے اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے تھے. اللہ تیرے لیے کیا مشکل؟ تو جب یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط اور گہرا ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا. پھر بے شک وہ غریب کیوں نہ ہو لیکن کروڑوں امیروں سے خوشحالی کی زندگی بسر کرتا ہے. مجھے یاد آیا کہ ماہنامہ حکایت کے جو مدیر ہیں عنایت اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا پہلا استاد وہ بسیدہ کپڑے پہنے چوکیدار تھا، وہ اس کو اپنا پہلا استاد کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم چند دوستوں نے ایک دفعہ ہوٹل میں کھانے کا پروگرام بنایا. وہ اسی طرح سردیوں کا موسم تھا، ایک بڑی ٹھنڈی شام تھی. چنانچہ میں معاملات مینج کرنے کے لیے سب سے پہلے ہوٹل پہ پہنچ گیا. تو ہوٹل کے پاس مجھے ایک بابا جی نظر آئے جنہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور ایک بسیدہ سا ٹاٹ اوپر لپیٹ رکھا تھا سردی سے بچاؤ کے لیے. چونکہ کہتے ابھی دوستوں کے آنے میں وقت تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ بابا جی کے ساتھ بات چیت کر کے دل کو بہلایا جائے اور وقت گزارا جائے. تو کہتے میں بابا جی کے ساتھ بات چیت کرنے لگ گیا. تو مجھے بات چیت کرنے کے اندر مجھے یہ معلوم ہوا کہ بابا جی اتنے غریب اور خستہ حال ہیں کہ یہ بیچارے کو اچھا سا کوٹ یا کھیس اور چادر کیسے خریدیں گے. ان کے گھر میں تو غربت کی وجہ سے چائے بھی دوائی کی طرح بنتی ہے. ٹھیک ہے، اتنے غریب ہیں بیچارے. کہتے خیر مجھے ان کی باتیں سن پہ ترس بھی آیا تو میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں ان کی مدد کروں گا. کہتے خیر جب ہماری باتیں ختم ہوئی تو میں نے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور بابا جی کے ہاتھ پہ رکھ دیے. جیسے میں نے بابا جی کے ہاتھ پہ وہ پیسے رکھے تو وہ ایسے بد کے ایسے مائنڈ کیا جیسے میں نے ان کے ہتھیلی پہ کوئی سانپ یا بچھو رکھ دیا. تو کہتے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. کہنے لگے یہ تو نے کیا ہے؟ میں نے تمہیں باتوں میں بتایا ہے کہ اللہ نے مجھے جو صبر اور شکر کی نعمت عطا کی ہے اس کے اندر اتنی تپش اور حرارت ہے کہ مجھے سردی نہیں لگتی. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر میں نے یہ بی کی مانگنی تھی تو پھر مجھے اس عمر کے اندر چوکیداری کی کیا ضرورت تھی؟ میں جو چوکیداری کر رہا ہوں، محنت مزدوری کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں، میں نے بی کی نہیں مانگ رہی. اور دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ دیر پہلے میرے سامنے نماز بھی پڑھی تھی. کہنے لگے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب میں اگر تیرے سے کچھ لوں گا تو میرا اللہ کیا کہے گا؟ وہ بندے سجدہ مجھے کرتا ہے، مانگتا لوگوں سے. ٹھیک ہے، تو جس اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں وہ دیتا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو عنایت اللہ کہتے ہیں کہ یہ چوکیدار میرا زندگی کا پہلا استاد ہے. ٹھیک، تو حضرات اس طرح کا تعلق اللہ کے ساتھ پیدا کیجئے، اللہ کے ساتھ رشتہ دوڑیے، وہ آپ کو سب سے بے پرواہ کر دے گا. اور اصل مالداری یہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تھا لیس الغنی عن کثرت الارض. لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس کوٹھیاں، بنگلے، کاریں اور درم دینار اور پیسے ہیں وہ امیر ہے. یہ امیر نہیں ہے. ولکن الغنی غنی النفس. اصل تونگری مالداری وہ دل کی مالداری. اللہ ان کے دل کو بادشاہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کمزور بھی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ ساری ضرورتیں ان کی پوری کرتا ہے. تو محترم بھائیو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا تعلق پیدا کیجیے. جب اس طرح کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا تو اللہ آپ کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا. اللہ کسی موقع پہ آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ ایسا ہی تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.